اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے مہمانوں سمیت آپ کو دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا افضل البشری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تصور فرمائیں ان خوش نصیب آنکھوں کا جنہوں نے حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ سے اپنے آپ کو روشن کیا، ان خوبصورت سماعتوں کا جنہوں نے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی باتیں سنی، اور ان ساعتوں کا جو بارگاہ نبوت میں انہوں نے حضوری میں گزاری، اور اس قلب و نظر کی پاکیزگی کا اندازہ فرمائیں جس کو صحبت رسول میسر آئی۔ اور پھر محض صحابی نہیں، ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار، بہت قریبی رشتہ دار، آپ کا اعتماد جنہیں حاصل تھا، جن کی ایسے فضائل ہیں کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے خوش نصیب افراد میں، اور پھر ہجرتیں بھی فرمائیں، صاحب الہجرتین ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم سابقون الاولون کہیں جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اور صاحب ہجرت بھی کہیں، تو طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اور مظالم برداشت کیے ہوں گے، اور ہر چیز کا اجر انہیں اس دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی ملا۔ اور حضرت ابو سلمہ وہ خوش نصیب صحابی بھی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ اعتماد حاصل تھا، بہت جری دلاور شجاع تھے، اور عسکری خدمات انہوں نے عہد رسالت میں انجام دیں، انتظامی خدمات انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی شان رحمت للعالمینی کا مظاہرہ ان کے ساتھ محبت کر کے فرمایا، بلکہ ان کی اولاد سے بھی آپ کا محبت کا سلسلہ جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہی یہ ہے کہ جو ان کے عاشق ہوتے ہیں، جو ان کے محب ہوتے ہیں، آپ ان کے احوال کے نگران ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنی یاد رکھتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ ہم ایسے پاک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم صحابہ کرام کا، اولیاء امت کا جو تذکرہ کرتے ہیں، یہ صبح نور ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا روحانی ناشتہ ہے۔ یہ ہمارے تطہیر ایمان کی ایک مشق ہے، تجدید ایمان کا ایک مظہر ہے۔ ہم اپنے آپ کو تازہ کرتے ہیں، ان کے ذکر میں بھی برکت ہے اور فیضان ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو تکلیفیں اٹھائیں، جو صدمات برداشت کیے، اسلام کے رستے میں جو خدمات انجام دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس طرح کا قرب انہیں حاصل تھا، آپ نے ان پر کیا نوازشات کریمانہ فرمائیں، ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے، حسب توفیق ان پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت محترم علماء کرام تشریف ہیں۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواؤں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ بدر الزمان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ صبح نور کی فیملی کا حصہ ہیں ایک طرح سے، اور ہمارے ناظرین آپ کو بخوبی جانتے ہیں۔ علامہ برکاتی صاحب، سیدنا ابو سلمہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ نام و نسب، والدین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی سعادتیں کیا کیا انہیں حاصل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ نے اپنے مختصر مگر جامع انٹرو کے اندر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احوال کی طرف اشارات دیے اور حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ دیا، یقین صبح نور کے ناظرین جو ہیں وہ ذہنی طور پر اتنے بالغ النظر ہیں کہ ان اشارات سے بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کس درجہ کی اور کس مرتبہ کی حامل۔ بے شک۔ تو انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں ایک نام نامی اس میں گرامی جو چمکتا ہے دمکتا ہے وہ سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ، اور جن کا قبیلہ وہی قبیلہ ہے جو اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کا بنی مخزوم کے حوالے سے تھا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا، کیسا فضل کیا ان پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو ان لفظوں میں سمو دیا جائے تو لطف سے خالی نہیں ہے کہ یہ اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں جب اسلام قبول کرنے والوں کو شاید ہر رات آرام کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ بھی انگلیوں پہ گن کے سویا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج میرے اتنے غلام ہو گئے، آج میرے اتنے غلام ہو گئے، آج یہ ہوئے، چونکہ پہلے 10 افراد میں آپ شامل ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان 10 افراد کو حضور علیہ السلام کی کیسی کیسی توجہ حاصل رہی ہے۔ بے شک۔ اور انہوں نے بھی اس دور میں نہ یہ خیال کیا کہ ان کا آگے بظاہر فیوچر کیا ہوگا، یہ زندگی دنیا میں کیسے گزار پائیں گے، پوری دنیا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چند نفوس قدسیہ ہیں وہ کیسے فیس کر پائیں گے، اور ہمیں اس کے بعد کیا کیا مظالم برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں۔ سب چیزوں کو ایک طرف رکھا، دیکھا تو صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار کو کہ آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، تو جو دنیا میں ایک دوسرے پہ جھوٹ کا کبھی اہتمام نہیں کر سکتے وہ پیدا کرنے والے پہ جھوٹ کا الزام کیسے کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آپ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اس دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ بھی مسلمان ہوئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر کو بعد میں اسلام کی اولین درسگاہ ہونے کا بھی دار ارقم والے۔ جی، تو آپ ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جن کو براہ راست حضور علیہ السلام سے فیضان ابتدا میں ہی نصیب ہونا شروع ہوا۔ آپ کے 4 اولاد امجاد تھیں، جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کی کنیت سے آپ کی جن کے نام سے کنیت اختیار کی ابو سلمہ کہلائے، اور انہی کی نسبت سے آپ کی زوجہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین کے شرف سے متشرف ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ جسمانی رشتہ، تو وہ یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا تھا، تو انہوں نے بھی انہی کا دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا، تو اس حوالہ سے حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہوئے۔ امیر الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، جی، اور ان کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تھے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ جو حضور کے تایا کے بیٹے تھے، وہ بھی اسی شرف کے ساتھ ہی اسی لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ حضور علیہ السلام کی حقیقی پھوپھو صاحبہ حضرت سیدنا برہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ لخت جگر تھے، تو حضور اور حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپس میں ماموں اور پھوپھی زاد ہونے کا بھی شرف حاصل کرتے تھے۔ تو حضور کے ساتھ اتنی نسبتوں کے ساتھ جب یہ موجود ہیں تو پھر یہ نہیں کہ رشتہ داری میں آ کر چلو مروتاً شاید ساتھ میں تعلق نبھایا ہوگا، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود جب قربانیاں پیش کرنے کی بات آتی ہے تو آپ قربانیاں دینے والوں میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ 2 مرتبہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرتیں، 3 ہجرتوں سے متصف ہونے والے مہاجر صحابی تھے۔ اور جب مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی 2 شخصیات کو حضور نے خود بھیجا تھا مبلغ بنا کر، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو آپ نے بھیجا تھا کہ مصعب وہاں پہ خطاب فرمایا کریں گے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ وہاں پر نمازوں کی امامت فرمایا کریں گے، چونکہ نماز فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں ہجرت کے وقت۔
تو ان کے بعد جب باقاعدہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے مہاجر ہونے کا شرف آپ نے حاصل کیا. اور پھر یہ دیکھیے 2 دفعہ کا ایکسپیرینس تو پہلے کر چکے ہیں اور وہ بھی حبشہ کی طرف طویل ایک بحری سفر اور اب یہ زمینی سفر صحبتوں والا. اب جب جانے لگے ہیں تو زوجہ محترمہ بھی ساتھ، بچے بھی ساتھ. جب جانے لگے تو لوگوں نے روک لیا کہ ہم اپنی بچی کو نہیں جانے دیں گے، آپ ان کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ تعلق ختم کرنا پڑے گا. اب کون سا باپ ہے جو شیر خوار بچے کو اس طرح ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جائے؟ وہ تو بعد میں قسمت نے ملا دیا، لیکن قدرت کے ملانے سے پہلے جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور کا حکم ہو چکا ہے ہجرت کرو. اب یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں حضور نے فرمایا یہ بعد میں تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے رشتہ داران، والدین اور کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. حضور نے فرمایا ان کے وصال اور شہادت کے بعد تھا، لیکن انہوں نے اس فرمان پر پہلے ہی عمل کر کے دکھا دیا. اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا. جب زوجہ کو چھوڑ کے اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو کون سا دل ہے جو بھر نہیں آتا اور محبت بار بار پیچھے نہیں کھینچتی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا محبت کا معیار وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا تو ہم جا رہے ہیں. اور محرم شریف کے اندر آپ نے ہجرت کی 2 مہینے بعد حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے کر گئے. اور اگر میں یوں کہوں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہ بچیاں جو آپ کے استقبال کے لیے والہانہ انداز میں موجود تھیں، جو مرد چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، جو بچے گلیوں بازاروں میں پھر رہے تھے، خواتین بھی دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو رہی تھیں، تو ان کے اندر یہ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے والوں میں ابتدا میں حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. خوبصورت بات آپ نے فرمائی. جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب، سابقون الاولون کی جو فضیلت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، اور پھر ہجرتیں کرنے والے. ہجرت کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اور اتنے بڑے عظیم قبیلوں کے لوگوں کو اگر ہجرتیں کرنی پڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی مشکل حالات تھے. آپ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، جب ہم کسی کی فضیلت اور قدر و منزلت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ شخصیت اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنے اخلاص کے اعتبار سے یہ ممیز اور ایک نمایاں مقام پر جو ہے متمکن ہوتی ہے. اور اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ صاحب قدر اور صاحب فضیلت ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہاں بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دین اسلام کے اندر فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، مجتہدین، ائمہ، یہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں میزان کے ہوں اور دوسرے پلڑے میں صحابی رسول ہوں، ان کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکتے. تو سارے مومنین بھی اکٹھے ہو جائیں، صلحاء بھی اکٹھے ہو جائیں. تو اگر میں اس کا کرکس نکالوں، اس کا وہ میں کشید کروں اس میں سے، تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجود کا، قیام کا، قعود کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس کے حبیب کو ایک نظر حالت ایمان میں دیکھا ہے. اور جنہوں نے ساری زندگی دیکھا ہو ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا. آپ نے سابقون الاولون کی بات کی تو میں قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. باہمی رضامندی کا اعلان ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں اور آپ ساری زندگی اب جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے، سب نے، صوفیاء نے، اولیاء نے اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کی اور کبھی شریعت سے انحراف نہیں کیا. اور لیکن ہمیں کہیں سے پیام میسر نہیں آتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. کوئی سند نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، ضمانت نہیں. آخری سانس تک ہم اللہ کی رضا کے مطلوب ہوتے ہیں اور اللہ سے رضا مانگتے چلے جاتے ہیں. یہ واحد ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا کہ میں دنیا میں ان سے راضی ہوں، آخرت بھی تو پھر ظاہر ہے زیادہ رضا انہیں میسر آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری. اللہ فرماتے ہیں ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ یہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. اور اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی سکسیس اور کامیابی ہے کہ دنیا میں انہیں رضا کا اعلان جو میسر آ گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج ہم سے اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. بچے کو ٹیمپریچر ہو جائے تو دفتر میں بیٹھ کے ہم کام نہیں کر سکتے، دل بے قرار رہتے ہیں. آپ دیکھیے ابو سلمہ کو دیکھیے، رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ ایک تو بیوی کو اتار لیا کجاوے سے جب ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ میں جا رہے ہیں ایک، اور ستم بالائے ستم دیکھیے کہ بیٹے کو بھی چھین کے، بیٹا کہیں ہے، باپ کہیں ہے، زوجہ کہیں ہے، اور کتنا کرب تھا. لیکن عظیمت کا عالم دیکھیے کہ آپ نے
ہجرت کی اور ان زخم کے ساتھ، اس تکلیف اور درد اور کرب کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، استقامت اور کمال درجے کا تھا۔ اور ان کی فضیلت میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، فرمایا میرے صحابی ابو سلمہ جو ہیں سب سے پہلے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کمایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، دیکھیں وہاں باقی لوگ بھی تو موجود ہیں، باقی صحابہ بھی تو موجود ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ میرے یہ صحابی ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ام سلمہ کو دیکھیے آپ، کتنی دانش مند خاتون تھیں، اور ہمارے جو معیار اور پیمانے ڈاکٹر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے زوج کا وصال ہوا تو میں یہ سمجھتی تھی کہ ان کا نعم البدل کوئی نہیں، اتنی محبت، اتنا پیار، اور میرے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی۔ فرماتی ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو 2 پیغام آئے، اور سیدنا عمر فاروق کا بھی، صدیق اکبر کا، فرماتی میں نے انکار کر دیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا نہیں خیال کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھتی جاتی، اور دل میں ایک وسوسہ اور اندیشہ تھا کیسے ممکن ہے ان سے بہتر ہو سکے، ان سے بہتر خامد ہو سکے، اس قدر بلند پائے پر آپ ابو سلمہ فائز تھے۔ فرماتی پھر جب رسالت مآب علیہ السلام کا پیغام آیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا بالکل باکمال دعا تھی، اور اس کا ثمر مجھے ملا، سچی دعا تھی، اور اس کا ثمر یہ ملا کہ مجھے رسالت مآب علیہ السلام کا دامن رحمت نصیب ہوا، اور میں آپ کے حرم میں داخل ہو گئی۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ام المومنین بنی، اتنا شرف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ اور ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ یقین کامل کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، مدینہ منورہ میں جب آپ نے ہجرت کی تو کون کہاں ٹھہرے اور کیا صورتحال پیش آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری خدمات کیا تفویض کیں؟ احد میں خاص طور پر جو ان کا کردار ہے آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر، قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو مقامات اور جو ان کی شان بیان کی گئی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا گیا، کیا بات، اور فرمایا کہ ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا۔ واہ۔ ان نفوس قدسیہ میں سے آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ان کو کئی اعزازات سے نوازا۔ ان میں سے ان کا پہلا اعزاز اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا وہ مہاجرین کا گروہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر فرمایا کہ کوثر پہ سب سے پہلا گروہ جو مجھے آ کر ملے گا وہ مہاجرین کا گروہ ہوگا۔ اور پھر انی کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے اس کا سب سے پہلا مصداق حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امت کے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے نکالا گیا، تبلیغ اسلام کے لیے نکالا گیا، تو اس کا پہلا مصداق حضرت ابو سلمہ ہے۔ بشارت صاحب سچ پوچھئے تو ہم یہ جو بزم منعقد کرتے ہیں، کی سعادت حاصل کرتے ہیں، آپ جیسے اصحاب علم کو دعوت دیتے ہیں، وہ اسی لیے کہ بہت ساری باتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، کیسے کیسے شرف والے لوگ ہیں، کیسی فضیلتیں ہیں ان کی، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہماری نوجوان نسلوں کو آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ فرمائیے۔ تو پھر اس کے ساتھ جو ہجرت کا اعزاز آپ کو ملا، اور ہجرت کر کے جب آپ آئے ہیں تو آپ مدینہ طیبہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ قباء کے مقام پر موجود تھے۔ کیا بات ہے۔ اور قباء کے مقام پر جو قبیلہ عمر بن عوف تھا، یہ وہی قبیلہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح چھوڑ کر پیچھے آنا، وہ جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو سرکار اسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ قبیلہ ہے، اس قبیلے نے آپ کی مہمان نوازی کی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ پھر مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ طیبہ میں حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بھائی بنایا گیا۔ جن کا آپ کو بھائی بنایا گیا وہ خود بڑے صاحب شرف ہیں، وہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ جن نقباء کو بھیجا تھا ان میں حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور انہی کے مکان کو نبی علیہ السلام نے یہ شرف بخشا تھا کہ قباء میں جب ملاقات کے لیے صحابہ آتے تو حضور ان کے مکان میں تشریف فرماتے۔ اب ایک اعزاز یہ ہوا، اور دوسرا اعزاز آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام کا
پہلا مارکہ ہے، حق و باطل کی وہ پہلی لڑائی ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے، اور جس کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، اس غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے۔ اور غزوہ بدر میں آپ کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس فضیلت کے مصداق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بدریوں کی طرف نظر رحمت فرمائی اور بدری صحابہ سے فرمایا کہ تم جو چاہے عمل کرو، اللہ کریم نے تمہاری بخشش فرما کر تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ بدری ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کی ذات تو ذات ہے، جن کے ناموں میں اتنی طاقت رکھی گئی کہ اگر بدری صحابہ کے نام کے توسط سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو شرف قبولیت فرماتا ہے۔ وظیفے پڑھے جاتے ہیں ان کے اسماء گرامی کے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ بدری ہیں، تو بدری ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس اعزاز کے مصداق ہیں کہ جہاں حضرت جبریل امین نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ افضل المسلمین آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو بدر میں شریک ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو بدری ہونے کا اعزاز آپ کو ملا۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مارکہ ہے جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، جو 3 ہجری ماہ شوال کے اندر لڑا گیا، اس میں آپ شریک ہوئے، اور وہاں نبی علیہ السلام نے جو ذمہ داری آپ کو تفویض فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عسکری مہارت کیا تھی، شجاعت کیا تھی، بہادری کیا تھی۔ لشکر کے اندر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، میمنہ، میسرہ اور قلب، یعنی ایک اس کا دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب، اور ایک اس کا درمیان قلب ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب وہ ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ اس حوالے سے مشکل تھی کہ احد کے اندر جو بائیں جانب تھا لشکر کا، یہ کھلا میدان تھا جہاں سے دشمن کا حملہ کرنے کا خطرہ موجود تھا، اور وہاں وہ دفاع جو تھا وہ ایک مشکل مسئلہ تھا۔ دائیں طرف والوں کو پہاڑ کی اوٹ کچھ حاصل تھی، اور ادھر بہت ہی کٹھن تھا، جی کھلا میدان تھا۔ آپ اس طرف گئے اور نبی علیہ السلام نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی اس کو بآسن طریقے سے آپ نے نبھایا۔ اسی دوران ایک مشرک نے، ابو اسامہ جس کا نام تھا، اس نے ایک زہر میں بچا ہوا جو تیر تھا وہ آپ کی طرف پھینکا، جو آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ 1 ماہ تک اس کا علاج جاری رہا، لیکن آپ تندرست ہو گئے، لیکن وہ جو زہر کی تاثیر تھی وہ آہستہ آہستہ جسم میں سرایت کرتی رہی، اور یہی آپ کی وجہ شہادت بنی۔ اور یہاں قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بن کر ایک اور اعزاز آپ نے حاصل کیا، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر دوسرا مقام کہ جہاں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو تم مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ جو انہیں عطا فرما رہا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ تو ایک ذات ہے، اور اس ذات کی عظمت کے کتنے پہلو ہیں، اور اس ذات کی اور اس شخصیت کے اندر عظمت کے، شرف کے، مقامات کے، فضیلت کے۔ پھر اس کو ہم ایک اور اعتبار سے دیکھتے ہیں، جس طرح سار نے اشارہ کیا سابقون الاولون کے اندر، قرآن نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کی فضیلت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں بھی جو پہلے ہیں اور جو سابقون الاولون میں شامل ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے ساتھ پھر ایک تقسیم تو یہ ہے جو قرآن نے کی، اور صحابہ کرام میں فضیلت اور درجوں کے تفاوت کے اعتبار سے ایک تقسیم وہ ہے جو محدثین نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عام بندہ ہے، عام بندے سے آگے مومن ہے، مومن سے آگے نیک مومن ہے، پھر اس میں اتاد ہیں، اقتاب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہے، قطب ہے، تابی ہیں، تابی سے آگے صحابہ ہیں، صحابہ میں پہلے بیت رضوان والے ہیں، ان سے اوپر احد والے ہیں، ان سے اوپر بدری صحابہ ہیں۔ تو بدری صحابہ کے اندر آپ شامل ہیں، اور صحابہ کے اندر موجود ہو کر بھی فضیلت کے کس معیار پر آپ؟ کیا بات ہے، کس قدر خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو ناظرین کرام ہم سن رہے ہیں۔ ہمیں ابھی درود پاک سننا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، دوبارہ ہم سلسلہ کلام یہیں سے جوڑیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج سعادت حاصل کر رہے ہیں عظیم صحابی رسول سیدنا ابو سلمہ عبداللہ مخزومی کے حالات زندگی اور خدمات اسلام کے حوالے سے۔ بہت عمدہ گفتگو ہماری جاری ہے۔ علامہ برکاتی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعتماد فرماتے تھے ان پر، کتابت وحی بھی انہوں نے کی، اور کئی لشکروں کی قیادت بھی رسول اللہ نے انہیں سونپی، بہت شفقت، جیسے حالت نزع میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، ارشاد کیجیے۔
یقیناً آپ جب یہ لفظ بولتے ہیں کاتب وحی تو دو چیزوں میں انتخاب نظر آتا ہے. ایک تو جس کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میں وہ شخص انتہائی امانت دار ہے. بے شک. جو اللہ کی عطا کردہ امانت کو درست لکھ کر آنے والی نسلوں تک محفوظ واہ واہ. تو آپ کو وہ کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل. اور دوسرے نمبر پر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اس زمانے میں تعلیم یافتہ تھے, صاحب علم تھے. تو جہاں تک آپ کے جرت, شجاعت اور بہادری کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور آپ کی ذات والا تبار کو بہادری کے اعتبار سے کس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سریہ قطن ہوا, اور یہ قطن کا علاقہ اس زمانے میں نجد کی طرف سے جو عراق میں رستہ جاتا تھا, اچھا, یہ اس رستے پر تھا, اور جدید حساب میں مدینہ منورہ سے کم و بیش 450 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنا. بہت دور اس زمانے. اور 1 مہینہ آپ نے صرف کیا تھا اس سفر میں, اور اس کے اندر کتنے لوگ صاحب عظمت شامل تھے اس لشکر کے اندر. اس لشکر کے اندر شامل ہونے والوں میں حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے مجاہد اور جری ایسے لیڈر اور ایسے جرنیل کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور فاتح شام بن کر ابھرے. تو یہ ہستیاں آپ کے زیر سایہ رہ کر اس جنگ کے اندر شریک تھیں. یعنی اس جنگ کی قیادت حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ میں ابو سلمہ رضی اللہ. اچھا, یعنی اتنی بڑی ہستیاں ان کے ماتحت ہو کر کام کر رہی تھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے ساتھ اتنی محبت تھی, یہ ایک طرف تھا. دوسری طرف نظم و نسق میں اتنا آپ ذہنی طور پر بلند نظری رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب غزوہ حمراء الاسد میں تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ میں ان کو اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ جو ہیں وہ اعلیٰ درجہ پر فائز نظر آتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کرم نوازی کی. جب یہ قطن کی طرف گئے, وہاں پر طلحہ بن خویلد اسدی, جس نے بعد میں اپنے آپ کو نبوت کا خمار چڑھانے کی کوشش کی, اور اس کا بھائی, یہ دونوں مل کر لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور اپنی پاور دکھانے لگے تھے. جو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی بدر کے میدان سے اور احد کے میدان میں نقصان پہنچا, تو یہ اس کے اثرات کو مزید زائل کرنے کے لیے, مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے لگے. تو حضور نے ان کو روانہ کیا, یہ وہاں پر گئے اور جا کر ان پہ حملہ کیا, اور وہاں حملہ کر کے ان کو یہ بھاگ پڑے, تتر بتر کر دی, اور وہاں سے مال غنیمت لے کر واپس آئے. تو وہاں واپسی پر وہی زخم جو آپ کو احد میں پہنچا تھا بظاہر مندمل ہو گیا تھا, لیکن اندر سے وہ موجود تھا, کوئی کینسر قسم کی کیفیت بن گئی. تو یہ وہاں سے واپسی پر جب آئے ہیں تو اسی تکلیف کے ساتھ آپ بیمار ہوئے اور آپ کا سفر آخرت شروع ہوا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کو ان سے اتنی محبت تھی کہ حضور جب تک یہ ٹھیک چلنے پھرنے کے قابل تھے مسجد نبوی میں آتے تو حضور یہاں ان سے اپنی تیمارداری اور عنایات اور دعاؤں کا ان کو شرف عطا کرتے رہے. جب یہ مسجد میں آنے سے قاصر ہوئے تو حضور ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے, اور وہاں جا کر دیکھیے آج ساری دنیا تڑپتی ہے کہ ہم جائیں اور جا کر حضور کا گنبد خضرا دیکھ آئیں, اور جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو لوگ والہانہ ان سے گلے ملتے ہیں کہ یہ حضور کی سنہری جالیوں کو دیکھ کے آیا ہے. تو اس ہستی کا اندازہ کریں جس کے گھر میں خود امام الانبیاء تشریف لے جا رہے اور بار بار تشریف لے, کیا بات ہے, اور کوئی مشن نہیں, وہاں صرف ان کی تیمارداری کرنا آپ کا مقصد و مدعا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا, انہوں نے بھی محبت کی انتہا کر دی. جب وصال کا وقت آیا تو بھی حضور کے بارے میں پوچھتے, ابھی حضور تشریف لے کر گئے ہیں تو پھر پوچھتے حضور دوبارہ کب آئیں گے, حضور پھر کب آئیں گے. یعنی وہ ہستی تھے جن کو یوں سمجھ لیں کہ اتنی محبت تھی کہ آج ہم دعا کرتے ہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ان دعاؤں کا خود بخود مصداق بنا رہے ہیں, اور اپنے دیدار کی ان کو خیرات ان کے گھر میں جا کے عطا فرما رہے ہیں. اور وہی بات جب وصال کا وقت آیا تو حضور جلوہ گر ہیں, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, گر وقت اجل تیرے دیدار کی صدا ہو تو جتنی بھی ہو قضائیں سب ایک ہی نظر میں ادا ہو. وہ کہتے ہیں سجدے میں ادھر تو نظر میں ادا ہو. اور پھر دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو نوازا تو کیسا نوازا. جب ان کے وصال کا وقت ہے تو حضور اوپر جلوہ گر ہیں,
تشریف فرما ہے، ان کی روح نکلتے ہوئے منظر میرے آقا خود دیکھ رہے ہیں، اور جب روح نکلتی ہے تو حضور اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اشک بار ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کے جانے پہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی نمی آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام ان کو جاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کا تحفہ عطا کر کے رخصت فرما رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک مسئلہ وہ بھی واضح کر دیا جو حضور سے پہلے بھی کسی نے نہیں بتایا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں واضح کر سکا، وہ یہ تھا آپ نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو یہ روح نکلتے ہوئے نگاہیں اٹھتی ہیں، اپنی روح کو جاتے ہوئے یہ خود دیکھ رہی ہیں، اور قبلہ اس پہ غور کرتی ہے سائنس تو نظر آتا ہے، یہ میڈیکل بتاتی ہے کہ جب روح نکل بھی جائے تو گھنٹوں بعد نظر سلامت رہتی ہے۔ تو حضور نے یہی فرما دیا تھا کہ نظر ختم نہیں ہوتی، نظر قائم رہتی ہے، اور یہ برکت ہے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور نے ان کے وصال پہ آ کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے پیار محبت اور عنایت کے ساتھ رخصت کیا ہے تو پھر کس رنگ میں کہ جتنی خواتین تھی وہ اشکبار تھی، ان کو بھی تسلی حضور عطا کر رہے ہیں، بھئی ان کو دعاؤں کا تحفہ عطا کر کے بھیجو۔ جب ان کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور جب جنازے کی بات ہوئی تو 9 تکبیروں کے ساتھ میرے آقا نے جنازہ ادا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی حضور پہلے تو کم تکبیریں، آج زیادہ۔ فرمایا یہ اس قابل تھا کہ میں اس کے جنازے پہ 1000 تکبیر بھی پڑھتا، یعنی حضور نے دیکھئے ان کے جاتے ہوئے کتنا بڑا کائنات کا خراج تحسین عطا کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو رخصت کرتے ہوئے جملے عطا کی ان کی زوجہ محترمہ کو بھی، وہ وہی استرجاع کے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہو اور دعا کرتی رہو، یا اللہ ان کے بعد مجھے بہترین عطا کر، اور بہترین پھر ملے تو میرے آقا کی صورت میں ملے جن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے رب نے ان کو فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے حضور کی ازواج کائنات میں کوئی ایک عورت بھی آپ جیسی نہیں ہو سکتی، یعنی حضور کے ساتھ تعلق جڑا تو اس رب نے آپ کو بھی بے مثل بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب حضور جلوہ گر ہوں گے بروز محشر اور نامہ اعمال اتر رہے ہوں گے۔ امام طبرانی کتاب الاوائل میں جو روایت دی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے وہ غلام ہیں جن کو سب سے پہلے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا دائیں ہاتھ سے مراد یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا تو آنا یمین علی العرش، میں رب کے عرش کے دائیں طرف ہوں گا، تو جب حضور عرش کے دائیں طرف ہوں گے تو پھر دائیں ہاتھ والوں کو سب سے پہلے ملاحظہ کریں گے، تو ان میں اولین درجہ جو ہے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ قادری صاحب، حضرت ابو سلمہ کی اولاد عہد خلفائے راشدین میں انہوں نے بڑی خدمات بھی انجام دیں، آپ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور شفقت، ان کی اولاد کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اپنے خون کی کشش اور ستیلے پن کی کسک یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ فطری اور طبعی تقاضا ہے، لیکن جب ہم حیات طیبہ دیکھتے ہیں اپنے کریم آقا علیہ السلام کی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی رحمت العالمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیشہ جب بھی مخاطب فرماتے عمر بن سلمہ کو یا بنیہ کہہ کے بلاتے اور بڑی محبت سے ہمیشہ میرے بیٹے کہہ کے بلاتے، اور زینب سے بے پناہ محبت فرماتے، جب بھی غسل کر کے تشریف لاتے تو پانی کے چھینٹے جیسے ہم بچوں کے منہ پر مارتے ہیں چھینٹے مارتے، وہ آپ آنکھیں بھینچ لیتی اور آپ محظوظ ہوتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ان چھینٹوں کی تاثیر اور اثرات یہ مرتب ہوئے کہ بڑھاپے میں بھی ان کے شباب کا آب و رنگ جو ہے زائل نہیں ہوا، برقرار رہا، ان چھینٹوں کا یہ کمال تھا، اور ہمیشہ بڑی محبت سے بلاتے۔ اور آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں، بہت بڑی فقیہہ تھی، اور مدینہ میں جب فقہا کے نام لیے جاتے تھے تو زینب کا نام ساتھ لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ بھئی اسلام نے خواتین کو بہت محدود رکھا اور علم و فضل سے بھی دور رکھا، عملی زندگی سے بھی دور رکھا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بہترین فقیہہ تھیں اور 2210 احادیث کی راویہ تھی، وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے اس کی وائس چانسلر تھی، اور امام زین العابدین نے آپ سے حدیث کو روایت کیا، آپ نے بھی روایت کیا، اور کمال کی خاتون تھی، اور فرماتے ہیں افقہ النساء زمانے ہاں کہ آپ اپنے زمانے کی بہترین فقیہ تھی۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اتنی محبت تھی، ہر قدم پر میری تربیت فرماتے تھے، فرماتے میں چھوٹا سا تھا تو آپ کے ساتھ جب کھانا تناول فرماتا تو فرماتے یا بنیہ ادر منی، اے میرے بیٹے میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، قریب بٹھاتے، فرماتے میری عادت تھی میں پلیٹ میں ہاتھ گھماتا تھا، مجھے منع فرمایا یا بنیہ سم اللہ،
اے میرے بیٹے جب کھانا کھانا ہو تو اللہ کے نام سے آغاز کیا کرو. فرماتے ہیں وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. کتنا تربیت کا انداز. ڈاکٹر صاحب کمال کے ایٹیکیٹس ہیں، کمال کے مینر ہیں. اگر میں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، میرا یہ حق نہیں ہے، مناسب نہیں کہ میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، بلکہ اپنے سامنے سے کھاؤں، بسم اللہ کے ساتھ کھاؤں اور دائیں ہاتھ سے کھاؤں. اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے زندگی بھر اس طرز عمل کو چھوڑا نہیں ہے. اور فرماتے جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ کثیرن طیبہ، اور فرماتے کہو کہ مبارکن فی، یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے اور تیرے اس رزق سے ہم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. یعنی اگلے مرحلے شام کو میں پھر ہمیں رزق چاہیے. اور آپ امام بخاری کی حدیث جو آپ سے روایت عمر بن سلمہ سے آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں چشمے کے ساتھ ہمارا پڑاؤ تھا اور قافلے گزرتے تھے اور ان سے میں آیات یاد کرتا رہتا تھا قرآن کریم کی. ہاں فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو تو وہ جماعت کروایا کرے، امامت کر لیا کرے. فرماتے ہیں میں 7 سال کا تھا تو میں نے جماعت کروانا شروع کر دی اپنے قبیلے کو. اور حالانکہ فقہی اعتبار سے نابالغ کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، لیکن فرماتے ہیں کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی، میں جماعت کرواتا تھا. فرماتے ہیں ہمارے قبیلے کی خاتون نے کہا کہ اپنے امام کو ڈھب کے کپڑے تو پہنا لو. فرماتے ہیں مجھے میرے قبیلے والوں نے بہترین قمیض جسے آپ جبہ یا کندورہ کہتے ہیں وہ سلوا کے دی، ٹخنوں تک آتی تھی. تو مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہتے ہیں کہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو یہ محبت کا عالم تھا. قدم قدم پر بحرین کے اندر آپ کو گورنر، شیر خدا کے دور میں وہاں آپ کو گورنر مقرر کیا گیا. ظاہر ہے آپ امانت اور دیانت کا اعلیٰ ترین معیار، بے شک، اس لیے آپ کو مختلف عہدوں پر آپ رہے. اور میں جب حضرت زینب کو دیکھتا ہوں بنت ابو سلمہ کو، کہ جب آپ کے 2 بیٹے جب دونوں شہید ہوئے تو ان کی جو ہے وہ اقسام جو ہیں ان کا آپ کے سامنے رکھے گئے، لیکن آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے. یعنی یہ اسلام کی یہ قوت تھی اور اسلام کی یہ تعلیم و تربیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزازات عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بشارت صاحب، حضرت ابو سلمہ کی جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاق و کردار میں، سیرت میں، عسکری خدمات میں، انتظامی صلاحیت میں، معاملہ فہمی میں بہت ہی بلند پایا تھے. حضرت ام سلمہ نے جو یہ ان کا کہنا ہے کہ بھئی مجھے تصور ہوتا تھا کہ ان سے بہتر کون ہوگا، تو کیسی عظیم شخصیت. سر اس میں دیکھیں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے. محدثین کرام نے جو تعریف کی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مؤمنا بہ و مات علی الاسلام، کہ جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ کا دیدار کا شرف حاصل کیا اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت نہیں تھا، زکوٰۃ کا موقع نہیں تھا، حج کا موقع نہیں تھا، رمضان نہیں تھا، وہ اسلام لائے اور ساتھ ہی ان کی شہادت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا گیا ہے، صحابیت کا شرف پا گیا. تو صرف صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن صحابی ہونے کے ساتھ تمغے پر وہ سارے میڈل، وہ تمغے اور میڈل جتنے ممکن ہے اسلام میں وہ سارے، سابقون الاولون میں ہوں، مہاجرین میں ہوں، کاتب وحی ہوں، بدر میں شریک ہو جائیں، شہادت کا درجہ پا لیں. تو صحابیت کے ساتھ ساتھ یہ سارے اعزازات ان کو ملے. پھر ہم قرآن مجید میں صحابہ کرام کی صفات کو دیکھتے ہیں کہ کون سی صفات بیان کی گئیں. قرآن نے جتنی صفات بندے مومن کی بیان کی وہ پہلا مصداق صحابہ ہیں. قرآن کہتے ہیں تائبین، راکعین، ساجدین، قانتین، خاشعین، حافظون لحدود اللہ، آمرون بالمعروف، ناہون عن المنکر. تو ان ساری تمام صفات کا مصداق حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آتی ہے. پھر آپ کی زندگی کا ایک انتہائی عام پہلو ہے جس میں ایک درس ہے، وہ عائلی زندگی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے. دیکھیے کہ آپ نے جو سفر کیا ہجرت کا وہ کتنا مصیبتوں کا، تکالیف کا اور کھٹن سفر تھا کہ آپ مدینہ چلے گئے ہیں اور آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ کو ان کا قبیلہ لے گیا ہے، اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو حضرت ابو سلمہ کا قبیلہ لے گیا ہے، اور ایک جو فیملی ہے اس کے 3 فرد ہیں، وہ تینوں جدائی کے اندر ہیں اور بچہ شیرخوار ہے. یہاں اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیے، اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کیجئے کہ ان کی ذہنی ہم آہنگی کتنی ہے، اور آپس کے اندر بنات اسلام کے لیے اور خواتین اسلام کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے اس کے اندر. کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ سے ایک دن کہا آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. کیا وعدہ؟ کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے فوت ہو گیا بعد والا دوسری شادی نہیں کرے گا. کیونکہ میں یہ سنا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی دوسری جگہ نکاح نہ کرے تو جنت میں داخلہ اس کا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی دوسری جگہ نکاح نہ کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں. تو حضرت ابو سلمہ کی وہ مومنانہ فراست دیکھیے. آپ نے
نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر میں تم سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو تم دوسری جگہ نکاح کرو گی، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بہترین بدل عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہترین بدل عطا فرمائے، تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بات میں نے سنی، اور وہ استرجاع والی جو روایت ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ کا وصال ہو گیا یہ دعا مجھے یاد تھی، اس دعا کو میں مانگا کرتی تھی، اور جب وہ نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ حضرت ابو سلمہ نے کیا جملہ کہا تھا۔ اب یہاں سر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ سرکار جو خود دعا فرمائیں وہ تو قبول ہی قبول ہے، جو دعا کسی کو تعلیم دے دیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ آگے کسی کو تعلیم دے کہ سرکار نے یہ دعا کی تعلیم فرمائی وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور اس کا ایک درس جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچے کو لے کر مدینہ طیبہ آتی ہیں تو راستے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اکیلی کدھر جا رہی ہیں؟ تو عرض کیا کہ میں ہجرت کا سفر کر رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، آپ جو لفظ جو آپ نے فرمایا جو اسلام کا حسن ہے، آپ نے فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا حیا والا آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میرے ساتھ چلتے جہاں ٹھہرنا ہوتا سواری کو بٹھا کر دور چلے جاتے، جب میں نے واپسی روانہ ہوتا کجاوا رکھ کر مجھے کہتے کہ آپ بیٹھ جائیں اور خود دور چلے جاتے، اتنا حیا والا اور شرم والا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اور اس میں آخری بات میں یہ عرض کروں گا جو بڑی قابل غور ہے، اتنے اعزازات کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کتنی پائی ہے اور کتنا عرصہ ان کی ظاہری حیات ہے، جو 20 سے 25 سال ان کی زندگی ہے، اور 24-25 سالہ زندگی کے اندر کہاں وہ کاتب وحی بھی ٹھہرے ہیں، بدری صحابی ہیں، احد کے اندر شریک ہیں، شہادت کا درجہ پاتے ہیں، ہجرت کی کھٹن صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں، 24-25 سالہ ایک مختصر عرصہ زندگی کے اندر اتنے اعزازات سینے پر سجا کر انہوں نے پیغام دیا کہ وہ نفس مطمئنہ کا مصداق بن کر اور حیات طیبہ کا مصداق زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایسے گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور یہ اللہ سے راضی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے محترم مہمانوں کا جن کی تشریف آوری سے آج ہم نے ایمان افروز تذکرہ سنا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم نے سنی، اس کا نچوڑ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں، قابل تقلید نمونہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں ان لوگوں کا فیض پانا چاہیے، ان سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے جو براہ راست تربیت یافتگان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے تذکرے سے ہمیں قوت ایمانی محسوس ہوگی، اور ہم یہ جانیں گے کہ عشق رسول میں اور محبت رسول میں اتباع کی بھی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور جتنا ہم جڑے رہیں گے اپنے اکابر سے اتنا ہی ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہوں گے، اپنی شخصیت کی بھی، اپنی نفسیات کی بھی۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، آپ کے صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء امت کے صدقے آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی، مال کی بھی، جان کی بھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہے۔ قحط سالی کا خاتمہ۔ اگر گھر یا علاقے میں قحط سالی ہو تو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ بہت جلد قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابو سلمہ کا قول مبارک ہے، حضور نبی آخر الزمان کی لائی ہوئی تعلیمات ہی ذات حقیقی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں، لہٰذا ان تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن سکے۔ آج کے اخبار 92 میں صحابی رسول سیدنا ابو سلمہ مخزومی کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون ہے، آپ پڑھیے، استفادہ کیجئے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ ہم ابھی نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد ہم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام سنیں گے، منقبت حضرت ابو سلمہ۔ تو آئیے لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ سرکار دو عالم کا کیسا فیضان ملا عبداللہ کو، سرکار دو عالم کا کیسا فیضان ملا عبداللہ کو، اللہ کی رحمت سے نور ایمان ملا عبداللہ کو، خوش بختی ہے عبداللہ کی آقا کے رضائی بھائی ہیں، خوش بختی ہے عبداللہ رضائی بھائی ہیں، سرکار کی نسبت کا پیارا ریحان ملا عبداللہ کو، ہیں سابق بھی اور اول بھی، دو ہجرتیں ان کا حصہ ہیں سابق بھی اور اول بھی، دو ہجرتیں ان کا حصہ ہے، قرآن نے جس کا ذکر کیا ایقان ملا عبداللہ کو، وہ بدر و احد کے غازی ہیں اور آقا بھی ان پر راضی ہیں، وہ بدر و احد کے غازی ہیں، آقا بھی ان پر راضی ہیں، ساجد غفران و بخشش کا سامان ملا عبداللہ کو، ساجد غفران و بخشش کا سامان ملا عبداللہ کو، سرکار دو عالم کا کیسا فیضان ملا عبداللہ کو، اللہ کی رحمت سے نور ایمان ملا